محترم پیارے بھائیو، روئے زمین پر مذاہب بے شمار ہیں، لیکن کچھ مذاہب ایسے بھی ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن ہاں، ان مذاہب سے بھی آپ پوچھیں، ان مذاہب کے ماننے والوں سے پوچھیں کہ آپ خدا کی ذات کا انکار کرتے ہو، خدا کے وجود کا انکار کرتے ہو، لیکن موت کے بارے میں تمہارا کہنا کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں موت تو اٹل ہے، موت تو آنی ہی ہے۔ محترم پیارے بھائیو، وہ موت جس کو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ افسوس، جس کو اللہ نے پیدا کیا اس موت پر یقین ہے، لیکن اللہ کے موجود ہونے پر یقین نہیں ہے۔ محترم پیارے بھائیو، اسی موت کے متعلق رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اب جو تحفہ ہے تو وہ تو یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں ملنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو موت ہمیں ایک نہ ایک دن آنا ہے، لیکن محترم پیارے بھائیو، یہ مذہب اسلام ہے، بندہ جیتے جی اس مقام کو نہیں پا سکتا جو مرنے کے بعد پاتا ہے۔ آدمی کی قوت سماعت اور قوت بصارت مرنے سے پہلے وہ نہیں رہتی جو مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ آپ نے بے شمار اللہ والوں کی شان دیکھی ہوگی، اللہ والوں کو چھوڑیے، ایک عام انسان کی شان یہ ہے کہ ایک عام انسان میں بے شمار ایسے ہیں جو کانوں کے بہرے ہیں، جو اونچا سنتے ہیں، لیکن آپ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو آپ قبرستان جاتے ہو، اور قبرستان جاتے وقت کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، تو وہ قبر میں منو مٹی تلے دفن پڑا ہے۔ لیکن محترم پیارے بھائیو، آپ جس انداز میں بھی سلام کرتے ہو وہ آپ کے سلام کو سنتا ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اسلام میں مرنے کے بعد بندے کی شان بڑھتی ہے، بندے کی شان گھٹتی نہیں۔ جو بندہ جیتے جی امام کے آگے نہیں آ سکتا، مرنے کے بعد اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ امام کے آگے ہوتا ہے، امام اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو محترم پیارے بھائیو، مرنے کے بعد جب ہم امام کے آگے بڑھ سکتے ہیں تو جیتے جی امام کے آگے بڑھنے کی ہم جسارت کیوں کریں؟ براہ کرم جیتے جی امام سے منہ نہ لگائیں، امام کو منہ لگائیں ضرور، لیکن امام سے منہ نہ لگائیں۔ یاد رکھیں، امام کی قدر کریں۔ امام بہت اونچی چیز ہوا کرتی ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو ہماری نمازوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جس امام کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کے خلاف باتیں کرنا، یہ ایک مقتدی کی شان نہیں۔ مقتدی کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے، امام کی عزت کرے، امام کے مقام کو جانے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام کو امام کے مقام و مرتبے کو جان کر اس کی تعظیم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یاد رکھیں، ہم علاقے کے امام کی عزت کریں گے، اس کے نتیجے میں ہم اپنے نبی کونین علیہ السلام کی عزت و شان کو جان پائیں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام کو امام الانبیاء کی شان اپنے امام سے جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔